اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز کے ساتھ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز کے ساتھ صلوات کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست سید نذیر حیدر زیدی ابن سید ظہور حیدر زیدی اور دیگر مومنین و مومنات. اللہ اجازت ہے بات شروع کی جائے. بے شک. کائنات میں ادیان عالم میں مذہب اسلام میں کافی چیزوں کے مسئلوں پر اختلاف ہے جس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ. لیکن واحد مسئلہ موت کا مسئلہ ایسا ہے جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ مرنا سب نے ہے. بلکہ میں فرقوں کی بات کیا کروں, یہاں پہ تمام مذاہب یعنی اسلام یہود عیسائی جتنے ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ مرنا سب نے ایک دن ہے. کسی کے ہاں یہ نہیں کہ کسی نے یہ نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں مرنا. سب یہ کہتے ہیں کہ مرنا ایک نہ ایک دن سب نے ہے. اور کسی کے ہاں یہ بھی نہیں کہ ہمارے ہاں بیماری کی وجہ سے موت آتی ہے, ہمارے ہاں بڑھاپے میں جا کے موت آتی ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے. کسی کے بھی اوپر کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. اس کا کوئی وقت نہیں. کسی کے لیے بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. جانا سب نے ہے. لیکن ہم آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ تھوڑا مختلف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کسی کا ہو کے مرا جائے. اگر مرنا ہی ہے تو کسی کا ہو کے مرا جائے. اور میرے نزدیک موت کیا ہے؟ جب شنید علی دید علی میں تبدیل ہو جائے اسے موت کہتے ہیں. یعنی جسے ساری زندگی سنتے رہے ہو, جب اسے دیکھنا شروع کر دو یہ ہے موت. اسے دیکھنا شروع کر دو یہ ہے موت. مرنا سب نے ہے. سارے اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. کسی کی ٹرین آ گئی ہے, کسی کی آنے والی ہے, سب نے جانا. ہم کسی کے انتظار میں ہیں کہ کوئی آنے والا ہے اور ہم نے مرنا ہے. اور میرا تو بس چلے ابھی یہیں اپنی سانس روک لوں کیونکہ قبر میں علی آتے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ کسی کا انتظار ہے. ہمیں کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں ہم اس دنیا میں. بس اپنا سامان اٹھائے بیٹھے ہیں کہ وہ آئے اس کی زیارت کرے. اور مالک دعا ہے مولا سے کہ مولا کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائے. ہمیں انتظار ہے کسی کا کہ وہ آئے تو ہم اس کی نیابت میں جنگ لڑیں, ان کی زیارت کریں. موت سب پہ آنی ہے. موت کا اتنا خوبصورت منظر پڑھا جائے گا کہ آج کے بعد دنیا موت کو ڈھونڈے گی. ایک شخص صادق آل محمد کی بارگاہ میں آیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کہا مولا زندگی کیا؟ مولا نے کہا تیرے ذہن میں کیا تصور؟ اس نے کہا کہ سانس لینا زندگی ہے, سانس کا رک جانا موت. مولا نے کہا نہیں, سانس زندگی نہیں ہے, سانس ضرورت ہے زندگی.
سانس زندگی نہیں ہے، سانس ضرورت زندگی ہے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ سمجھائیں۔ مولا نے کہا کہ جو تیرے سامنے یہ جو زندگی ہے نا، ہماری نظروں میں یہ موت ہے، اور جو تمہاری نظروں میں موت ہے وہ ہماری نظروں میں زندگی ہے۔ کیا کہنے۔ اس نے کہا مولا آپ نے تو بالکل متضاد بات کر دی کہ زندگی موت اور موت زندگی۔ جب میں باہر جاؤں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا تو پھر لوگ دلیل مانگیں گے۔ مولا کوئی دلیل؟ تو مولا نے کہا آؤ ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں، ہم سے بہتر دلیل کون دے گا؟ تو مولا نے کہا کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا مولا صرف میں ہی نہیں بلکہ جو بھی آیا اس دنیا میں وہ روتا ہوا آیا۔ تو مولا نے کہا تم رو کیوں رہے تھے؟ تو اس نے کہا مولا مجھے کیا معلوم کہ میں کیوں رو رہا تھا، یہ تو فطری طور پہ ہے، فطری تقاضا ہے کہ سب روتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ تم اس دنیا میں آنے سے پہلے جس مقام پر تھے وہ تم نے اس کو سمجھ لیا تھا کہ وہ تمہاری دنیا ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تو تم نے سمجھا تم مر رہے ہو، دنیا والے خوش ہو رہے تھے کہ تم پیدا ہو رہے ہو۔ جب تم مرو گے دنیا والے رو رہے ہوں گے کہ تم مر رہے ہو، ہم خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب زندہ ہو رہے ہو۔ ہم خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب زندہ ہو رہے ہو۔ اور مولا صادق نے کہا کہ مومن کی موت، مولا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا مولا انسان کی موت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا خاردار کے اوپر سے اگر کسی کپڑے کو گزارا جائے تو جو اس کپڑے کی حالت ہوگی وہ مومن کے انسان کے جسم کی حالت ہوگی۔ ڈر گیا۔ مولا نے کہا کیا ہوا، پریشان کیوں؟ اس نے کہا مولا اتنی سخت موت۔ مولا نے کہا تو نے انسان کی موت کا پوچھا ہے، مومن کی موت کا نہیں پوچھا۔ اس نے کہا مولا پھر مومن کی موت کیا ہے، مجھے میری موت کے بارے میں بتائیں کہ میری موت کیسے ہے۔ تو مولا نے کہا کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو مومن کے پاس آنے سے پہلے ملک الموت امیر المومنین کے پاس جاتا، کیونکہ موت امر ہے، علی علی الامر ہے، موت امر ہے، علی علی الامر ہے۔ ملک الموت مولا کے پاس جاتا ہے اور مولا سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مولا میں آج آپ کے فلاں چاہنے والے کی موت قبض کرنے جا رہا ہوں، فلاں چاہنے والے کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت امیر المومنین اسے حکم دیتے ہیں کہ اپنا چہرہ خوبصورت ترین چہرے میں تبدیل کر، جنت سے حلت فاخرہ پہن، جنت کی بہترین ترین خوشبو لگا، کیونکہ تو میرے دوست سے ملنے جا رہا ہے، میرے چاہنے والے کے پاس جا رہا ہے۔ پھر وہ مولا سے اجازت لے کے جنت سے بہترین لباس پہنتا ہے، جنت کی بہترین خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگانے کے بعد چہرہ اپنا خوبصورت ترین چہرے میں تبدیل کرتا ہے اور پھر مومن کے پاس آتا۔ جیسے ہی مومن کے پاس آتا ہے مومن کے قدموں سے اپنے پر مس کرتا، مومن اپنی آنکھیں کھول کے ملک الموت کو دیکھتا ہے، ملک الموت اپنے پروں کے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی مرد مومن آسمان کی طرف نظر کرتا ہے تو صادق آل محمد کہتے ہیں کہ ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں، ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں۔ جب وہ ہمارے چہرے دیکھ لیتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک بھینی سی مسکراہٹ آتی ہے، پھر وہ ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے اور ملک الموت پر جوڑ کے کہتا ہے اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں کے پاس لے جاؤں، اگر تو چاہے تجھے تیرے مولا کے پاس لے جاؤں۔ اور پھر مومن یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہے، کیونکہ یہ دنیا اس کے سامنے بالکل اندھیرا، کیونکہ آل محمد کے چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ اور پھر جنت سے ایک باغ سیدہ میں سے ایک پھول آتا ہے اور اس پھول میں اس مومن کی روح آتی ہے اور اس پھول کے آغوش میں آ جاتی ہے۔ اور یہ ہے مومن کا سفر، بڑا بہترین سفر مومن کا، کہ مولا کے قریب پہنچنا اور پھر مولا کی بارگاہ میں جانا اور مولا سے ملاقات۔ اور دنیا نے موت سے ڈرایا ہوا ہے کہ موت آنی ہے اور ایسے آئے گی ایسے آئے گی۔ موت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ موت کے بعد علی کی زیارت ہونی، موت کے بعد آل محمد کی زیارت۔ دنیا نے کہا کہ موت کے بعد اعمال کے سوال ہوں گے، اعمال تو بعد میں پوچھے جائیں گے، قبر میں پہلے عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اعمال کا سوال ہوگا محشر کے میدان میں، قبر میں پوچھا جائے گا عقیدہ، جہاں بندے نے پہلے جانا ہے قبر میں بندہ جائے گا، سب سے پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ جو مولوی ساری زندگی علی کو باندھنے سے منع کرتا رہا، وہی مولوی بندے کی قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے عربی زبان میں
تلقین پڑھ کے کہتا ہے کہ قبر میں علی آئیں گے، گواہی دینا فرشتے جب سوال کریں گے کہ مولا آپ بھی میرے امام ہیں، آپ کا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، آپ کا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، آپ کا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے، آپ کے 12 بیٹے میرے امام، آپ بھی میرے امام۔ اور آج جن کے اصال ثواب کی مجلس، مولا کے عظیم عزادار، جب بھی مجلس ہوتی تو دعائیں دینا اور مولا کی عزاداری میں پیش رہنا، اور یہ عزادار موت شخص مارتی ہے، شخصیت نہیں مارتی۔ موت کی وجہ سے شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی۔ کبھی بھی کسی محفل میں اس شخص کا ذکر ہو تو اس کی شخصیت دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موت علم مارتی ہے، موت عالم کو مارتی ہے، علم کو نہیں مارتی۔ موت عالم کو آتی ہے، علم کو نہیں آتی۔ پھر مولوی سے پوچھو کہ علی عالم ہے یا علی علم ہے، علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ اگر وہ کہے کہ علی علم کا نام ہے تو اس کا مطلب کہ علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا، علی ولی اللہ آج بھی زندہ ہے۔ علی کل بھی تھا، علی آج بھی ہے۔ مولا قبر میں آنے والے ہیں، اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بس مولا کا ایک بیٹا ہے جس کے انتظار میں وہ آئے تو ان کی قدموں میں اپنی جان نکال دے، مولا کے قدموں میں شہادت نصیب ہو۔ اور ایک باپ کا مقام، مولا نے کیا فضائل بیان کیے باپ کے۔ مولا کا ایک چاہنے والا تھا، مولا حسین کے روزے پہ جاتا، اس کے دونوں ماں باپ ضعیف تھے، مولا کا ظاہر تھا۔ ایک شب جمعہ کربلا کے باہر، عراق کے باہر ایک کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک شب جمعہ اپنی ماں کو زیارت کروانے لے کے جاتا اور ایک شب جمعہ اپنے باپ کو زیارت کروانے لے کے جاتا۔ ایک دن اس کے باپ کی باری تھی تو ماں نے کہا کہ بیٹا آج مجھے زیارت کروا، کیونکہ دونوں ضعیف ہو چکے تھے۔ ماں نے کہا کہ کیا زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آج مجھے زیارت کروا۔ تو اس نے کہا کہ باری کے مطابق آج تو بابا کی باری ہے اور آپ کی باری اگلے ہفتے ہے۔ تو ماں نے کہا کہ کیا پتہ اگلے ہفتے میں نہ رہوں۔ تو پھر وہاں سے چلا باپ کے پاس آیا تو باپ سے سوال کیا، باپ نے کہا کیا پتہ اگلے ہفتے میں نہ رہوں۔ پریشان ہوا جب دونوں نے کہا کہ رو رو کے کہ ہمیں زیارت کرواؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میری سواری اس قابل نہیں تھی کہ میں دونوں کو بٹھا کے لے کے جاتا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنی سواری پہ سوار کرایا اور اپنے باپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور چلا عراق سے کربلا کی طرف۔ جہاں رہتا تھا وہاں سے عراق داخل ہوا اور کربلا شب جمعہ مولا کے روزے کی زیارت کے لیے چلا۔ وہ کہتا ہے کہ رستے میں اتنی شدید بارش ہوئی کہ مجھے اتنی مشکلات پیش آئی کہ مولا کے روزے پہ پہنچے۔ باپ میرے کاندھوں پہ ہے اور ماں سواری پہ۔ وہ کہتا ہے آخرکار میں پہنچا روزے پہ، ماں اور باپ کو حرم میں چھوڑا تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ جس کی بہنیں شام سے آئی تھی اس کے روزے پہ آیا، جس کی بہنوں نے 1 سال کے بعد چہلم کیا تھا اس کے روزے پہ آیا ہوں۔ تھک گیا تو کیا ہوا، مولا کی زیارت کرتا ہوں۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مولا کے روزے پہ پہنچا، مولا کی زری پہ ہاتھ رکھے اور مولا کو سلام کیا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو ذریعے حسین سے آواز آئی وعلیکہ السلام، وعلیکہ السلام، اے میرے چاہنے والے تجھ پر میرا سلام ہو۔ اور حسین اپنے چاہنے والوں کو جب بھی جو بھی جاتا ہے نا مولا کی زری پہ اس کو جواب ضرور دیتے۔ یہ تو ہمارے کانوں کا وہ ہے کہ ہم اپنے کانوں کی وجہ سے سن نہیں سکتے، اتنے گناہ ہیں ہم لوگوں کے کہ ہم سن نہیں سکتے مولا کا جواب۔ ابراہیم مجاب جو کہ مولا کے زری میں دفن ہے، مولا کے روزے میں حرم میں، وہ سلام کرتے تھے تو جواب آتا تھا وعلیکہ السلام یا بنیا، اے میرے بیٹے تجھ پر میرا سلام۔
حسین کی بہنیں پورے 1 سال کے بعد چہلم کرنے آئیں، اور جب بھائی نے ودا کیا تو کس طرح ودا کیا؟ شہزادہ علی اصغر کو دفنانے کے بعد پہنچے خیمے میں، اور آئے شہزادی کے خیمے میں اور آ کے کہا کہ بہن زینب، وہ جو ماں نے اپنے ہاتھوں سے کرتا سی کے دیا تھا نا، وہ مجھے لا کے دے۔ اور ماں کے ہاتھوں سے سلا کرتا مولا نے پہنا، کرتا پہننے کے بعد بہنوں سے ودا کیا، بہنوں سے ودا کرنے کے بعد سید سجاد کے خیمے میں زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لال، کیونکہ جب بھی لاشا اٹھانے جاتے تو کبھی تیر لگتے، کبھی تلواروں کے زخم لگتے، کبھی نیزوں کے زخم لگتے، زخموں سے چور چور حسین ابن علی چلے اور سید سجاد کے خیمے میں پہنچے، ساتھ میں بہنیں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی پہنچے۔ سید سجاد کے خیمے میں دیکھا بیٹا بستر پر ہے، اور مولا کے سر کے پاس آئے اور سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، مولا کا سر زانوں پہ رکھا، ابھی چہرہ دیکھ رہے تھے کہ آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو جا کے گرے سید سجاد کے رخسار پر۔ جیسے ہی گرم آنسو رخسار سید سجاد پر آئے، آنکھیں کھلی مولا کی، سر سے لے کے پاؤں تک بابا کو زخمی حالت میں دیکھا، تڑپ کے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے بابا آئینہ آئینہ چچا عباس، بابا آئینہ آئینہ چچا عباس، چچا عباس کہاں ہے؟ آواز دے کے کہا بابا آئینہ آئینہ بھیا علی اکبر، بابا آئینہ آئینہ قاسم، آئینہ آئینہ ہونو محمد۔ یہ کہا سید سجاد نے تو آواز آئی بیٹا سجاد اب ان خیموں میں یا میں رہ گیا ہوں یا تم رہ گئے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ سید سجاد نے جلدی سے نظر دوڑائی جھولے کی طرف، جھولا خالی نظر آیا، خالی جھولا دیکھا، تڑپ کے سوچا کہ شاید ماں کی گود میں ہوگا، ماں کی گود کی طرف نظر کی تو ماں کی گود خالی نظر آئی، تڑپ کے پوچھا بابا آئینہ آئینہ علی اصغر، بابا علی اصغر کہاں ہے؟ آواز دے کے کہا بیٹا سجاد علی اصغر کو مار دیا گیا۔ آواز دی سید سجاد کیا بابا فوج خیمے تک آ گئی تھی؟ آواز دی نہیں بیٹا، اصغر کو میں لے کے گیا تھا، سوال پانی کا کیا، جواب میں تیر آیا، سوال پانی کا جواب میں تیر۔ سید سجاد نے کہا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نصرت کے لیے مقتل میں اترنا چاہتا ہوں، ماں بابا اگر آپ کی اجازت ہو میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا سید سجاد سے کہ بیٹا سجاد تمہارا امتحان کربلا کے میدان میں کم ہے، بیٹا سجاد تمہارا امتحان کربلا کے بعد شروع ہونا ہے۔ سجاد تم نے پھوپھیوں کے ساتھ کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے دربار، تمہارے ساتھ تمہاری پھوپھیاں بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں جانا ہے تم نے۔ اور یہ کہنے کے بعد حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور خیمے سے نکلے اور اپنے مرتجز کے قریب پہنچے، مرتجز کی رکاب میں ہاتھ ڈالا اور کبھی فرات کے کنارے کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ وہاں دیکھا جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، اور آواز دے کے کہا عباس آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ، علی اکبر آؤ اپنے بابا کو سوار کراؤ، تمہارا مولا جب بھی میدان میں گیا عباس ایک جانب سے تم گھوڑا پکڑتے تھے، اکبر ایک جانب سے تم گھوڑا پکڑتے تھے، آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ، تمہارا مولا آج اپنی زندگی کی آخری لڑائی لڑنے جا رہا ہے، آؤ اپنے آقا کو سوار کراؤ، آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ عزاداروں بہنوں نے سوار کرایا، سوار ہونے کے بعد مولا حسین چلنا چاہ رہے تھے لیکن ذوالجناح نہیں چلتا تھا۔ آواز دے کے کہا مرتجز کیا حسین کا آخری وقت میں تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ اپنی زبان میں مرتجز نے اشارہ کیا، حسین نے نیچے جھک کے دیکھا، 4 برس کی بچی مرتجز کے پاؤں پکڑ کے کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے میدان میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی سے باتیں کی، بیٹی کو سینے پہ سلایا، پھوپھی کے حوالے کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور حسین نے گھوڑے کو دوڑایا، مرتجز کو دوڑا کے مقتل کی طرف چلے اور چلتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے آؤ علی کے بیٹے کی جنگ دیکھو، آؤ بطول کے بیٹے کی جنگ دیکھو، آؤ تم نے میرا بیٹا مارا تھا نا، آؤ حسین کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر کی جنگ دیکھو جس کا
18 سال کا کڑیل جوان مارا. آؤ اس حسین کی جنگ دیکھو جس کے بھائی عباس کے بازو کاٹے گئے. آؤ اس حسین کی جنگ دیکھو. چلتے جاتے تھے اور رجس پڑھتے جاتے تھے اور 17 حملے حسین نے کیے اور ایسے حملے کیے کہ کوفے کی فوج کوفے کی طرف اور شام کی فوج شام کی طرف دوڑی. اتنے میں آسمان سے آواز آئی, اے نفس مطمئنہ لوٹا ہماری طرف, اے نفس مطمئنہ لوٹا ہماری طرف. یہ سننا تھا. ذوالفقار کو نیام میں رکھا. ذوالفقار نیام میں گئی. آواز دے کے کہا تیرو آؤ, تلوارو آؤ, نیزو آؤ, آ کے مجھے حسین غریب کو مارو. بھاگی ہوئی کوفی اور شامی فوج واپس پلٹی. کسی نے تیر چلائے, کسی نے تلوار سے وار کیا, کسی نے نیزہ مارا. جسے کچھ نہ ملا کربلا کی جلتی ہوئی ریت مولا کے زخموں پر پھینکی. اجرکم من اللہ, اجرکم من, جلتی ہوئی ریت مولا کے زخموں پر پھینکی. چلتے جاتے تھے حسین اور نیزے لگتے جاتے تھے, تیر لگتے جاتے تھے, تلوار سے وار ہو رہا تھا. ایک ملعون نے تیر چلایا, تیر پیشانی پہ لگا. تیر کا لگنا تھا کہ زین سے زمین پر آئے. آزادار و 53 منٹ حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے, تیروں پہ معلق رہا ہے میرا مولا. ذوالجلالہ کو 17 قدم کے بعد پتا چلا کہ میرے راہوار نے, میرے سوار نے میری زین چھوڑ دی ہے. واپس پلٹا, آ کے کہا مولا اپنی مرضی سے زین چھوڑی ہے یا میری غلطی سے گرے ہیں؟ آواز دی اپنی مرضی سے بھی نہیں چھوڑی, تیری غلطی سے بھی نہیں گرا, امت کی مرضی سے. آواز دی مولا میری باہوں میں میرے گلے میں باہیں ڈالے, کسی طریقے سے مجھ پر سوار ہوئیے, میں آپ کو نجف لے کے چلوں. آواز دی مرتجد نجف لے کے کیا کرے گا, لے جا کے. آواز دی مولا میں آپ کے بابا کے روزے پہ جاؤں گا اور آپ کے بابا کو بتاؤں گا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر اتنے ظلم ہوئے کہ آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں اترا. آپ کے بیٹے کو مارا گیا, آپ کے بیٹے کو اتنی تلواروں سے مارا گیا. آواز دی مرتجد اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو جا کے میری بہنوں کو خبر پہنچا دے. آزادارو ادھر حسین کھڑے ہوئے, ایک ملعون نے نیزہ مارا, نیزہ سینے پہ لگا, پوچھ سے نکل آیا. حسین منہ کے بل زمین پر گرے, پھر کھڑے ہوئے. سنا ہے نا کہ جہاں زین چھوڑی تھی وہاں شہید نہیں کیا گیا, جہاں شہید کیا گیا وہاں دفن نہیں کیا گیا, جہاں گرے تھے وہاں سے کھڑے ہوئے اور چلتے جاتے تھے. کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, منہ کے بل گرتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. نیزہ لگا سینے پہ, سینے سے نیزہ نکالا, خون کا فوارہ پشت سے جاری ہوا. چلتے جاتے تھے حسین اور آزادارو ایک وقت ہوا کہ آذان عصر کی صدا بلند ہوئی اور حسین نے مسلح بچھایا, تیروں کا مسلح بچھا کے مولا نے نماز عصر شروع کی. ادھر شمر ملعون خنجر کو لے کے چلا اور مولا حسین کے قریب پہنچا. آواز دے کے کہا حسین قتل سے بچنے کے لیے بیٹی کو قریب بلا لیا. شہزادی قریب آ گئی تھی. آواز دے کے کہا شمر تو نے انصاف نہیں کیا, بیٹیاں باپ کے جنازے پہ بلائی نہیں جاتی, بیٹیاں باپ کے جنازے پہ چل کے آ جاتی ہے. آواز دے کے کہا شمر نے حسین تو اپنی بیٹی کو خود بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ آواز دی مولا نے سکینہ خیام میں لوٹ جا, یہ بہت ظالم ہے. آگے بڑھا شمر, شہزادی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, باپ کے سامنے پہلا تماچا مارا. کربلا کی زمین پر شہزادی گری, شہزادی کھڑی ہوئی, فرات کا منہ کیا. آواز دے کے کہا چچا عباس. ادھر شمر ملعون پشت حسین پر سوار ہوا, 13 ضربے چلانے لگا. 13 ضربے چلا, اس نے پہلی ضرب چلائی, نو آدم نے منہ پھیرا, دوسری ضرب چلائی, نو نے منہ پھیرا, تیسری ضرب چلائی, ابراہیم نے منہ پھیرا. یہ ضربے چلاتا تھا, انبیاء منہ پھیرتے جاتے تھے. اس نے ضرب چلائی, رسول خدا نے منہ پھیرا اور آواز دے کے کہا یا علی اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اب حسین جانے اور آپ جانے. ایک ضرب چلی کہ
مولا علی نے منہ پھیرا اور آواز دے کے کہا سیدہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حسین جانے فاطمہ جانے، یہ تیرا ضربے چلانے کے بعد سر حسین کو جدا کیا۔ 70 قدم پہ بہن رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے اور ظالم نہ مار۔ اس نے سر حسین کو اٹھایا، نیزے پہ بلند کیا۔ ادھر شامی اور کوفی فوج میں طبلے بجنا شروع ہوئے۔ سید جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں پہنچی، آواز دے کے کہا بیٹا ذرا جاگو، یہ شور سنو، یہ شور کیسا ہے؟ عزادارو آواز دی، پھوپھی ذرا پردے کو ہٹائیے۔ پردہ ہٹا، سر حسین نیزے پہ نظر آیا، تڑپ کے آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ماتم حسین